قرآن و سنت پر عقلی انداز میں غور و فکر کرنے سے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ اب غور و فکر کا ذوق تو بہت بڑھ گیا مگر جو ایک حسن عقیدت اور عبادت کا ذوق و شوق تھا وہ کم ہو گیا؟ پہلے نفل و قرآن کے بغیر سمجھے تلاوت کیے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، مگر اب فرائض اور قرآن کی چند آیات سمجھ کر پڑھ لینا بھی کافی محسوس ہو جاتا ہے۔ اپنی تربیت کرنی چاہیے، یعنی یہ بات کہ ہم کو کیا سمجھنا ہے یہ بالکل ایک الگ عمل ہے، اور اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ آپ سمجھیں، جانیں، اہل علم کی چیزوں کو دیکھیں، اس میں تقابل کریں، اور عمل کے معاملے میں وہی جذبہ، وہی محبت پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنی تربیت خود بھی کرنی چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بھی بیٹھنا چاہیے۔ اور میں تو اس پر بہت زور دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو صوفیوں نے ایک ادارہ بنایا تھا، خانقاہ کا ادارہ، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ تصوف پر میری تنقیدات آپ کے علم میں ہیں، وہ تصوف پر تنقیدات ہیں۔ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر خانقاہ بہت اچھا ادارہ ہے، اور اس کو نئی شکل دے کر زندہ کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اس سے لوگوں کے اندر ایسی چیزوں کا ذوق پیدا ہوگا۔ ذوق کی آبیاری ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے اہتمام بھی الگ ہونا چاہیے، اور چیزوں کو سمجھنا، غور کرنا، ان کا علم حاصل کرنا، یہ ایک الگ عمل ہے۔ دونوں کے لیے الگ الگ اہتمام چونکہ میں عرض کر رہا ہوں، تو آدمی کو خود بھی متنبہ رہنا چاہیے کہ ایک کا میں نے بندوبست کر لیا، دوسرے کے لیے کیا کر رہا ہوں، بیدار رہنا چاہیے۔ چنانچہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ جب میں لاہور میں ہوتا تھا تو لوگوں کو نصیحت کی کہ دین سمجھنے کا جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ ہمارے طریقے پر آپ کا اطمینان ہو گیا، کریں، لیکن یہ کہ کچھ وقت کبھی تبلیغی جماعت صاحب کی مسجد میں چلے جایا کریں، کبھی دوسرے اہل علم کی مجالس میں چلے جایا کریں، تاکہ ہر طرح کی صحبت آپ کو میسر ہو، اور اس میں ایک روحانیت، ایک ماحول بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس وقت یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص پیغمبر ہے آپ بالکل یکسو ہو جائیں، رسول اللہ ہوں تو پھر تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن عام لوگوں کے معاملے میں یہ تنوع برقرار رکھنا چاہیے۔ ہم یہ کھو بیٹھتے ہیں بعض اوقات۔